نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک میں ایک عورت کے لیے ایک لفظ ہے لباس، ایک ہے ثیاب، ایک ہے جلباب۔ یہ تو ہے لفظوں کا استعمال، لباس، ثیاب، جلباب، یہ 3 لفظ قرآن نے استعمال کیے۔ لباس کہتے ہیں اس کپڑے کو جو جسم ڈھانکتا ہے، لباس، ڈریس جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے شرٹ ہے، پاجامہ ہے، جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ثیاب اور جلباب وہ کپڑا ہے جو لباس سے اوپر ہوگا۔ پھر لباس کے مختلف حصے بھی استعمال ہوئے، مثلاً خمار، پھر سرابیل ایک اور جگہ پر استعمال ہوتا ہے، سرابیل من قطران جہنمیوں کے لباس کے لیے استعمال ہوا ہے، شلوار کے معنی میں۔ اسی طرح قمیص، تو ایک ہے قمیص جو اوپر کا لباس ہے، پاجامہ یا شلوار جو ہے وہ اس کو مکمل کرتا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک زائد ڈریس ہے مردوں سے، اور وہ ہے خمار جس کا سورۃ النور میں ذکر ہوا ہے، دوپٹہ، یہ سب کچھ لباس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ثیاب اور جلباب باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بوڑھی عورتوں کو کیا کہا کہ باہر جاتے ہوئے پھر وہ بڑی چادر جس کو ثیاب ان کا بولا گیا وہ اتار دیں، کیونکہ اگر ثیاب سے مراد لباس ہوتا تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر تو لباس ہوگا، گھر کے باہر جلباب ہوگا، ثیاب ہوگا۔ کچھ زینت ایسی ہے کہ جو گھر کے اندر چھپانی ہوگی، اس کو ستر بولتے ہیں، جو ایک عورت عورت کے سامنے یا ایک مرد مرد کے سامنے چھپاتا ہے، یا ایک عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے چھپاتی ہے، یا کچھ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے، اور ایک حجاب ہے جو غیر محرم لوگوں کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ اس حکم کا جو ایک عورت کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ لباس کس کا نام ہے، ثیاب کس کا نام ہے، حجاب کس کو کہتے ہیں، کیونکہ حجاب کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی لفظ حجاب بھی استعمال ہوا ہے۔ حجاب کہتے ہیں پردے، آڑ، اوٹ کو۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو۔ تو حجاب ضروری نہیں کہ جسم پر ہو، حجاب کا لفظ جسم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جسم کے اوپر کپڑے کے لیے، یا آڑ یا اوٹ کی بات ہے، مثلاً دروازے کے اوپر جو پردہ لٹکا ہوا ہے، یا کسی بھی ایسی جگہ پر کہ جو عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جس کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھی ہوئی۔ حجابہ کا مطلب ہوتا ہے چھپنا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ بنی ویسے تو ابن سے ہے اور اس کی جمع بنین ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا ہے تو بنی آدمہ رہ گیا بنین آدمہ کی بجائے، لیکن مراد اس سے مرد اور عورتیں سبھی ہیں۔ جب بنی آدم کہا جاتا ہے یا جیسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بنی اسرائیل کے صرف مرد نہیں عورتیں بھی ہیں، تو یہاں بھی بنی آدم سے مراد مرد و عورت دونوں ہیں۔ اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسن لباس، یعنی انسان کے اندر لباس پہننے کا جذبہ یا خیال ہم نے اس کے دل میں ڈالا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جب شاہی لباس اترا، جنت کا لباس، تو کیا ہوا، فوراً ہی پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ تو یہ کیا تھا، وہی الہام یا وہی جبلت جس پر انسان پیدا ہوا ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جس کا مقصد کیا ہے، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو، تمہاری شرم گاہوں کو۔ سوآت سوآتن سے ہے، لاش کے لیے بھی لفظ پیچھے استعمال ہوا ہے۔ سو اس کا مادہ ہے روٹ، جس کا مطلب ہی برا ہے، برائی۔ وریشا اور زینت، ریش عربی میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں، ریشتن فیدر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پرندے عموماً اپنے پروں کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں،
اور یہ پر ان کے لیے پہچان کے علاوہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں. اسی لیے ریشہ کا ترجمہ زینت کیا گیا ہے. زینت کے علاوہ پر حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی. تو یہاں پر لباس کے 2 مقاصد بتائے گئے. نمبر 1 کہ وہ جسم کو ڈھانپے، اور نمبر 2 انسان کو حسن بھی بخشے، انسان کے لیے زینت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو، خوبصورتی کا سامان بھی ہو. عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے، پارسا ہے، تو اسے کھدر کا لباس پہننا چاہیے یا بے ڈھنگا لباس ہونا چاہیے، یا اس کے ساتھ خوبصورتی کا کوئی تعلق نہیں. قرآن کی یہ آیت اس تصور کی تردید کرتی ہے. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ لباس سادہ ہو، کمفرٹیبل ہو، انسان اسے پہن کر کام کر سکے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دیکھنے والے کی شخصیت کو بدنما کر دے. جہاں تک یواری سوآتکم کا تعلق ہے تو لباس کی 2 چیزیں بتائی گئیں کہ وہ شفاف نہ ہو، وصاف نہ ہو. شفاف کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، یواری چھپائے. اگر کوئی لباس جسم کو چھپاتا نہیں، یواری کی صفت پوری نہیں کرتا، تو وہ بھی اسلامی لباس نہیں. اور دوسرا وصاف نہ ہو. وصاف کا کیا مطلب؟ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے. نہ مردوں کے لیے یہ پسندیدہ ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شرط لگائی گئی، یواری جو چھپائے، اب ذرا سب اپنے اپنے لباس کو دیکھیں، کہیں آپ کا جسم جھلک تو نہیں رہا. دیکھیں نا، خود کو نہیں دیکھ سکتے، خود کو نہیں دیکھ سکتے. شرم، اپنے آپ سے شرم، تو دوسروں سے شرم نہیں آتی، اور اس سے بڑھ کر اللہ سے نہیں آتی. ہم مسلمان ہیں، ہم اس وقت سب سے زیادہ مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتے، کہاں کریں گے؟ فطرت میں ہے نا، اس لیے ابھی دین سے نہیں پوچھیں، فطرت سے پوچھیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب اس آیت کی روح سے خود کو پرکھتے. آپ نے کہا خود کو نہیں دیکھ سکتے. اب اس طرح کریں کہ ہر ایک اپنے سے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص سے کہے کہ وہ اس کو دیکھے. ہر شخص پہلے اپنے دائیں طرف والے سے پوچھے، یعنی پیئرز میں ہو جائیں نا، 2 ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہر 2 شخص ہو جائیں، اور پھر دونوں ایک دوسرے کا لباس دیکھیں ذرا، اور کیا دیکھ کر بتائیں گے کہ کیا آپ کا جسم اس سے جھلک رہا ہے یا نہیں. یہ دین، ابھی دین کی بات نہیں ہو رہی، یہ فطرت کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں آپ کے جو ماں باپ تھے سب سے پہلے والے، آدم اور حوا، ان کو کسی نے سکھایا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا، لیکن پیور تھے نا. تو باوجود اس کے کہ شیطان کے حملے کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جو ہی شیطان نے ایک حملہ کیا، دوسرا نہ کرنے دیا، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا فوراً. دیر ہی نہیں لگائی، مشورہ بھی نہیں کیا کہ ڈھانکے گئے ایسے ہی پھرتے رہے، کون ہے تیسرا یہاں. وہ یہ کہہ سکتے تھے نا کوئی تیسرا تو ہے نہیں، اور وہ تو آپس میں شوہر اور بیوی تھے، ان کا کیا پردہ. کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ جسم ڈھانپو. وہ تو کیا ہوا، آ کے شاہی لباس اتروائے گئے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تو ہم عورتوں میں بیٹھے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن کیا ہم یہ لباس صرف عورتوں میں پہنتے ہیں یا باہر بھی، جہاں آدمی ہوتے ہیں سڑک وغیرہ، گاڑی میں، وین میں، ڈرائیور، دوسرے تیسرے، ان کے سامنے بھی. اور پھر تیسری چیز یہ کہ اسلام کی روح سے نہ پوچھیے نہ بتائیے، صرف فطرت کے اعتبار سے پوچھیے کہ گھٹنوں سے اوپر کا حصہ جو ہے نا، یہ خاص طور پر قابل شرم ہے نا، جس کو ران بولتے ہیں، اوپر کا حصہ، ٹانگ کے اوپر کا حصہ جو ہے. آپ دیکھیں کہ کیا یہ عورتوں کو بھی دکھانا چاہیے؟ نہیں، عورتوں کو بھی نہیں دکھا سکتے. پنڈلیوں کی حد تک خیر ہے، لیکن گھٹنا میں نی، جو نیز ہے آپ کے، اس سے اوپر عورت بھی نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح پیٹ، کمر، یہ حصے. تو آپ اپنی اپنی لباس کو چیک کریں کہ کیا آپ کے بیٹھنے کے انداز سے، کیونکہ میں جب یہاں سے پڑھا رہی ہوتی ہوں نا، بعض اوقات میری نظر پڑ جاتی ہے اور پڑھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں نے اتنے دن اس لیے خاموشی اختیار کی کہ میرا حکم آپ کیوں مانے. میں آپ پہ داروغہ نہیں بنا کے بھیجی گئی. معلم تو ہو سکتی ہوں لیکن داروغہ نہیں، پولیس مین کا کردار نہیں. جو اللہ سے نہ ڈرے وہ مجھ سے کیا ڈرے گا. اگر مجھ سے ڈرے بھی تو آپ کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی ثواب ہی نہیں. ثواب تو اللہ سے ڈرنے کا ہوگا. کتنا کپڑا لگ جائے گا، یا کیا ایسا مٹیریل اویلیبل نہیں، اگر نہیں تو اویلیبل کر لینا چاہیے، یا اس کے اوپر کچھ اور پہن لینا چاہیے جس سے وہ ڈھک جائے. کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما، آگ میں جانے والوں کے 2 گروہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا.
ایک گروہ ان میں سے مردوں کے بارے میں ہے، ظالم حکمرانوں کے بارے میں ہے، اور دوسرا عورتوں کے بارے میں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں کہ مت سوچیں کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اور ہم کو یہ ڈرا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہوں، میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ آپ کو کچھ بھی کہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور جو آپ پر ایمان لاتا ہے آپ کی بات کو بھی اسے ماننا چاہیے، ورنہ تو ماننے کا کوئی مقصد نہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کرائیں، آپ ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں، حشر کے میدان میں جہاں اتنی گرمی ہوگی کہ ہر شخص، حدیث میں آتا ہے ہر شخص عطش پیاس کی رٹ لگائے ہوئے ہوگا، کہ ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو ہلکی سی، اس سے 70 گنا 70 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ کہہ لیں۔ سورج قریب ہوگا، کوئی چھت سایہ بھی نہ ہوگا سوائے رحمان کے عرش کے سائے کے، کہ جس کے نیچے مخصوص لوگ جا سکیں گے، ہر ایک نہیں پہنچ سکے گا وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور جس کو ایک دفعہ پلائیں گے دوسری دفعہ اس کو پیاس نہ لگے گی۔ ہم اپنے اس لباس میں آپ کے سامنے جا سکتے ہیں؟ مثلاً سوچئے کہ جیسے تصور میں لائیے کہ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ لفٹ سے اترے ہیں، سیڑھیوں سے اترے اور آگے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے، ان سے فیس کر سکتے ہیں ان کو؟ تو وہاں ان سے حوض کوثر سے پانی لے کے کیسے پئیں گے اگر ایسے عمل ہوئے؟ آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، نساء عورتیں، کاسیات لباس پہنے ہوئے، کاسیہ کسوہ سے ہے، کاسیات عاریات، عاریہ عورت سے، عاریہ ننگی عریانی سے، ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، obviously یعنی جسم اس میں سے جھلک رہا ہوگا۔ نساء کاسیات عاریات رؤوسہن کاسمنۃ البخت، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ ہیئر سٹائل کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے سر اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے، کس طرح؟ جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی، کوہان اس کی ہم کو کہتے ہیں نا وہ ابھرا ہوا حصہ ہے۔ فرمایا لا يدخلن الجنۃ، یہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، ولا یجدن ریحھا، اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی۔ تو قرآن کا یہ حکم ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم ایسا لباس پہنے جس سے ہمارے سطر ڈھک جائیں۔ اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی لباس پہن کر وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی، اللہ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنایا، ما اواری بہی عورتی، جس سے میں اپنے عریانی کو چھپا سکتا ہوں۔ تو اس دعا میں بھی یہی لفظ ہے، واتجمل بہی فی حیاتی، اور میں اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔ تو لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وریشا، خوبصورت لباس ہو، خوبصورتی پسندیدہ ہے، لباس میں ڈیزائننگ میں حرج نہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا، بات سمجھ بھی آ جائے قبول نہ کرنا۔ جیسے آج یہ بات ہوئی، اب آپ میں سے کچھ لوگ اپنے عمل کو بدل لیں گے اور کچھ پرواہ بھی نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لیں گے، کسی کا تو کچھ نقصان نہیں اس میں، ان کا اپنا ہی ہے۔ فرمایا تکبر تو حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پر وعید ہے، شہرت کا لباس، دکھاوے کا، دوسروں کو مروب کرنے کا۔ حدیث پاک میں ہے من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ مشکات کی روایت ہے، لباس قیمتی بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، اسراف نہ ہو۔ یہ نہیں کہ کھانے کو ہے نہیں اور ساری آمدنی لباس پر لگ رہی ہے، پوری کی پوری تنخواہ خواتین کی صرف لباس کی خریداری میں چلی جائے تو یہ اسراف ہوگا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر پہنی جس کی قیمت 1000 روپے کے برابر تھی۔ اب 1000 روپے کی ویلیو بھی بدلتی رہتی ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی۔ 400 اشرفیاں، اشرفی کس کا سکہ ہوتی؟ سونے کا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مہنگی ہوگی۔ خاص خاص موقعوں پہ پہنتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لاکھوں کا دلہن کا جوڑا بنا کے بیٹھ جائیں کہ امام ابو حنیفہ کی چادر ایسی تھی۔ وہ جوڑا اور اس میں بہت فرق ہے۔ مسند علم پر قیمتی لباس پہن کر بیٹھنا وہ اور چیز ہے، لیکن ایک دکھاوے کے لیے، ایک ریاکاری کے لیے، دوسروں پہ روب جمانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ امام مالک کے حالات زندگی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جب حدیث کے درس کے لیے آتے تھے تو روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے،
اور ایک دفعہ پہننے کے بعد اس کو صدقہ کر دیتے تھے. یعنی جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے. نہایت خوبصورت، صاف ستھرا، عمدہ لباس ہوتا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی مجلس کے وقار کے لیے، کیونکہ ہر مجلس کا ایک وقار ہوتا ہے. اتنے بڑے انسان کے نام پر قائم کی ہوئی مجلس میں سب سے بہترین لباس پہنتا ہوں، اور جب مجلس ختم ہوتی لباس اتارتے اور صدقہ کر دیتے، اپنے شاگردوں کو دے دیتے. ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ مختلف لوگ مسلسل آتے، کچھ عرصہ رہتے، ان سے سیکھتے، پھر آگے چلے جاتے. تو یہ طالب علم بھی ہوتے تھے، مسافر بھی ہوتے تھے، اور ان کے پاس یہ لباس کہاں سے آتے تھے؟ ان کے مختلف شاگردوں کی طرف سے جو چلے جاتے. وہ پھر بعد میں ہدایہ بھیجتے اور وہ ان کو ان کی خوشی کی خاطر استعمال کرتے اور ساتھ ہی صدقہ کر دیتے. ہمارے ہاں تو تصور ہے نا کہ صدقہ صرف اس چیز کا ہو سکتا ہے جو گھسی پٹی بیکار فضول ہو جائے، جس کا اب آئندہ کوئی استعمال ہے ہی نہیں، اس کو صدقہ کر دو. لیکن کوئی چیز جو استعمال کے تھوڑے سے بھی قابل ہو اسے رکھے رکھو، چاہے استعمال کا موقع ملے یا نہ ملے. تو اصل چیز جس سے بچنا چاہیے وہ دو ہیں، ایک تو ریاکاری، اسراف، اور دوسرے بے حیائی کا لباس. لباس انسان کی شخصیت کا بھی پتہ دیتا ہے. لباس انسان کے باطن کا رنگ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے. جیسا وہ اندر سے ہوتا ہے ویسے ہی وہ لباس پہنتا ہے. ہر شخص کی اپنی ایک چوائس ہوتی، اپنا اس کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے، اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. پھر جو خوبصورت بات یہاں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورت لباس کو ریش، پر سے تشبیہ دی گئی. اس وقت کچھ پر آپ کو دکھانے کے لیے لائے ہیں. ذرا ان پروں کو آپ دیکھیے کہ کوئی انسان ایسی خوبصورت چیز بنا سکتا ہے. یا آپ دیکھیں اس کا کبھی قریب سے آپ شیڈ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں، کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں نا مور، تو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہی نہیں. ہم اپنے لباس نہیں دیکھتے تو موروں کے کہاں دیکھیں گے؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا دیکھا ہی نہیں جاتا. کس قدر خوبصورت، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے دھاگے سے باقاعدہ وہ کڑھائی کی ہوئی ہے، اور اتنے خوبصورت شیڈ، اتنے زبردست کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور ایسا تھریڈ، اتنا سلکی تھریڈ تو ہم ویسے خود بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے. اس میں وہ نظافت اور لچک، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس خوبصورت طریقے سے اس کی آؤٹ لائن بنائی ہوئی ہے، اور آؤٹ لائن کے ساتھ بھی شیڈز ہیں. اور پھر جو پر اٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنی ترتیب کے ساتھ، جیسے کسی نے باقاعدہ ٹرمنگ کی ہوئی. یہ خود ہی بن گئے، خود نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو تو خود ہی دے دیا، خود ہی پہنا دیا. ہمیں عقل دی اور کیا کہا؟ استعمال کرو اور اپنے لیے خوبصورت لباس بنا لو. اب دیکھیں کہ جب بہت سارے لوگ ایسی کڑھائی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی، یعنی کڑھائی والے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، ان کا بھی روزگار ہو جاتا ہے. کئی دیہاتوں میں بیٹھی لڑکیاں، بچیاں جو اپنی زندگی، جن کو اور کوئی کام کرنے کو نہیں، کوئی پڑھ لکھ نہیں سکتی، کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتی، لیکن ہم ان پہ بڑا ظلم ڈھاتے ہیں کہ بہت ہی اونے پونے داموں لے کر ان کی آنکھوں سے اور ان کے صلاحیتوں سے مذاق کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، اس میں بھی آپ دیکھیں کیسا شیڈ ہے، اتنا خوبصورت. اور ان کی جو نرمی اور ملائمت ہے، ہم بھی اتنے عقل مند نہیں کہ اتنے خوبصورت کپڑے پہننا جانے. ہمارے کپڑے تو خوب اکڑے ہوئے ہوتے، انکمفرٹیبل، کہ جس میں سانس نہ آئے، کام نہ کر سکیں. پرندوں کے پر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے پریکٹیکل ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. ہم بعض اوقات خوبصورت لباس پہننے کے شوق میں ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ جو بالکل پریکٹیکل نہیں ہوتا. پڑھاتے وقت اگر ساتھ یہ بھی دکھایا جائے تو تھوڑی سی فیلنگ اچھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبصورتی پیدا کی اور کس کے لیے پیدا کی. یہ پرندے ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں، ان بیچاروں کو تو خود تو کلرز پتہ نہیں اپنے نظر بھی آتے ہیں کہ نہیں. یہ کلرز دیکھنے کی صلاحیت بھی انسان کو ملی. ہم انسان ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ہماری ایکسٹریمز کیا ہیں کہ یا تو دین کے نام پہ، تقویٰ کے نام پہ ہم بالکل بدھو بن جاتے ہیں اور دنیا کی کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. ملنگ کہلانا دوسرے لفظوں میں نیک کہلانا ہے. اسلام میں کسی ملنگی کا کوئی تصور نہیں. یہ بعد کے نظریات ہیں، سادھو اور بھکشو اور معلوم نہیں کیا کچھ. اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ تخلیق ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے پیدا کی ہے. کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے. ہمارے لیے کیا؟ کہ ہم اس سے سبق سیکھیں. انسان نے جانوروں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے، اپنی شخصیت کے مطابق ساتر لباس، خوبصورت لباس، خواہ پینٹنگ ہو، کڑھائی ہو، مکیش ہو، تلہ ہو اور کچھ اور ہو جو آپ کو آتا ہے اور مجھے نہیں آتا، یہ سب کچھ منع نہیں ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے، حدود کے اندر رہتے ہوئے اور پہلی شرط مانتے ہوئے. یواری سوآتکم. معلوم نہیں شیطان نے ہمیں کیوں سجھا دیا کہ ننگا ہونا زیادہ خوبصورتی ہے اور جسم کی نمائش کو خوبصورتی بنا دیا.
سی تھرو کپڑے پہنانا زیادہ عقل مند کہلانے کا سبب سمجھایا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سارے جانوروں کے لباس اللہ نے خود ہی پہنا دیے، اور وہ بےچارے ایک ہی ڈیزائن میں رہتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ انسان کو ایک لباس نہیں دیا، اس کو سکن کلر دیا، جس کے اوپر ہر خوبصورت چیز نمایاں ہو جاتی۔ آپ دیکھیں نا، سکن کلر کا کارپیٹ ہو تو اس کے اوپر فرنیچر کتنا نکھرتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کو اللہ نے سکن کلر کا جسم دیا، جس کے اوپر خوبصورت رنگوں کے لباس، خوبصورت کڑھائیوں کے لباس آپ کے لیے حسن کا سبب ہے۔ یہی اگر آپ کی سکن بلو کلر کی ہوتی تو آپ کتنے لمیٹڈ کلرز پہن سکتے تھے، کیونکہ بلو کے اوپر ہر کلر پھر سوٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر آپ گرین ہوتے، سوچے نا تھوڑا سا، تو کیا نظر آتے۔ کتنی وسیع چوائس دی ہے اللہ نے آپ کو، ہم شکر نہیں کرتے، شکر نہیں بجا لاتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک پرندے پر تقریباً 10,000 مختلف قسم کے پر ہوتے ہیں، بعض پر اڑنے کے کام آتے ہیں، بعض جسم کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی شیپ نمایاں کرتے ہیں۔ اسی طرح فلفی ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، آرام دہ ہوتے ہیں۔ تو لباس بھی اگر آرام دہ ہو، نرم ہو، سلکی ہو، کمفرٹیبل ہو تو اس میں حرج نہیں، گناہ کی بات نہیں۔ ہاں، مردوں کے لیے سلک حرام قرار دی گئی، اگر ان کے لیے حلال ہوتی تو شاید عورتوں کے حصے میں بہت تھوڑی آتی۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے کہ اللہ نے مجھے یہ عنایت فرمایا، اور پھر دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اے اللہ، تیرے لیے ہی سب تعریف ہے، جیسا کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لیے یہ بنایا گیا۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما ہوا لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما ہوا لہ۔ ترجمہ ہے، اے اللہ، میں آپ سے اس کپڑے کی بھلائی کا اور یہ جس مقصد کے لیے ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، جس مقصد کے لیے یہ کپڑا پہنا ہے اس کی بھی بھلائی کا سوال۔ کتنا خوبصورت ذہن موڑتا ہے نا اسلام اچھی طرح۔ کپڑا پہنو، کسی خاص اوکیزن کا کپڑا پہن رہے ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کپڑے تو خوب پہن جائیں اور وہ سارا اوکیزن برباد ہو جائے، تو اس اوکیزن کے لیے بھی دعا مانگی جا رہی ہے ساتھ ہی۔ اگر آپ یہاں آنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں تو اس سارے کام کی بھلائی کی دعا ہو جائے گی، اور اس کی برائی سے، یعنی اس لباس کی برائی سے اور یہ جس مقصد کے لیے ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو آپ محفوظ بھی رہیں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نئے کپڑے پہنتے ہوئے یہ دعائیں پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا جس سے میں اپنے شرم کی چیز چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں، اور پھر پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد خدا کی حفاظت اور خدا کے چھپانے میں رہے گا، یعنی اس کا عیب ڈھک جائے گا۔ جب ننگا ہوتا ہے نا تو فرشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں، جو ہی فرشتے ساتھ چھوڑتے شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر اپنے لباس اتار کر چینج کرتے وقت یا نہاتے وقت تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقویٰ کا لباس۔ ایک لباس انسان کے ظاہر کا ہے اور ایک لباس انسان کے باطن کا ہے۔ تقویٰ کہاں ہے؟ دل میں۔ التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، اندر ہے، دل میں ہے۔ تو دل کا لباس، جس طرح ظاہر کو خوبصورت بنانا ضروری ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح باطن کو بھی، اندر کو بھی خوبصورت بنانا ضروری ہے۔ ظاہر تو لوگ دیکھتے ہیں، باطن اللہ دیکھتا ہے۔ ہم لباس میں کتنا زیادہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کہیں گے، لو ہر وقت ایک ہی لباس پہنا ہوتا ہے، روز وہی، ہر پارٹی میں وہی، اور صرف لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے ہم کتنی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، کتنے بازاروں کے ٹیلرز کے پاس چکر لگاتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں۔ مکان بنانے کے بعد جو زیادہ خرچ آتا ہے کھانے پینے سے بھی بڑھ کر، وہ عموماً لباس پر ہوتا ہے۔ لیکن اندر کے لباس کو خوبصورت بنانے کے لیے، جسے صرف اللہ دیکھتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لباس التقویٰ، تقویٰ کا لباس باہر بھی ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو تقویٰ کا ہوگا، اور اگر شیطان کی مرضی کے مطابق ہے، یاد رکھیے شیطان نے لباس اتروائے تھے، تو اگر ہم اللہ کی مرضی کا نہیں پہنیں گے تو مطلب کیا ہے کہ شیطان کی مرضی کا ہے، تو وہ تقویٰ کا لباس نہیں ہو سکتا جو ایک شیطانی لک دیتا ہو یا شیطان کو خوش کرتا ہو۔ اور اسی طرح اندر کا لباس، دل کا لباس، اللہ کا خوف۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، حق کو مان لینا، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے
ایک ہی معیار، خود کو بندہ سمجھنا، تواضع اختیار کرنا، یہ سب کچھ اندر کے لباس میں ہے. اپنے دل کو، اپنے اندر کو حسد، بغض، نفرت، عداوت سے پاک کرنا. وہ چیزیں جو ہم ظاہر نہیں کر سکتے اندر بھی جمع نہ کر کے رکھیں. آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، ظاہر نہیں کر سکتے تو کوشش کریں اندر سے بھی نکل جائے، اس پہ توجہ نہ دیں. پھر فرمایا ذالک خیر، یہ اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا لباس ہے. ظاہری لباس پہ تو بہت وقت لگاتے ہو، توجہ دیتے ہو، اندر کے لباس کو بھی توجہ دو، اور یہ زیادہ اچھا ہے. جسے تقویٰ کا لباس مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کے بات سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے شاید کے؟ یہ کیوں نہیں کہتے وہ ضرور مان جائیں گے، ضرور نصیحت قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سچ فرما رہے ہیں نا، شاید کے. کیوں کہہ رہے ہیں شاید کے؟ اس لیے کہ ہم ہیں ہی ایسے کہ جن سے شاید ہی کی توقع ہے، شاید یہ کر لیں، ضروری نہیں کہ کریں. اور اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں، نہ بھی کریں، ہاں جانا اسی کے پاس ہے. لعلہم یذکرون. سورۃ النور، نور کا مطلب ہے روشنی، اور اگر سورۃ نور پڑھی ہی نہ جائے تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ اس میں خاص طور پر خواتین کے لیے روشنی ہے، بہت سی ہدایات ہیں. سب سے پہلی آیت ہے سورتن، ایک سورت ہے، انزلناہا، جسے ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے، یعنی لازم قرار دیا ہے. اس کے احکامات جو ہیں ان سے فرار نہیں. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے بڑی واضح آیات اتاری ہیں کہ کوئی کل یہ نہ کہے، بہانہ نہ کرے ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا تھے. نہیں، بڑی واضح باتیں ہیں. کس لیے ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سبق لو، تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ لفظی ترجمہ نصیحت پکڑو تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو جائے. ذکر بمانا یاد دہانی. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے مومن مردوں کو، یغضوا، جھکا کر رکھیں، من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے، ویحفظوا، اور حفاظت کریں، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، ذالکا، یہ بات، ازکا لہم، زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیرن، باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے، بما یصنعون، ساتھ اس کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اس آیت میں مومن مردوں سے خطاب ہے اور اگلی آیت میں مومن عورتوں سے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے بہت سے احکام یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مردوں اور عورتوں کے لیے برابر طور پر کہہ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ احکامات جن میں خصوصی تاکید کی ضرورت ہوتی ہے اور مردوں اور عورتوں کے حکم میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے، ان کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے. جس کی ایک مثال تو یہاں سورۃ النور میں ہے، ایک اور مثال سورۃ الحجرات میں ہے. سورۃ الاحزاب میں بھی خواتین کا نام لے کر مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ طور پر کچھ باتیں بتائی گئی. ان میں سے زیادہ تر احکامات معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں. باب ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، باب اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو. ہر بیماری کا علاج موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو یا کسی ڈاکٹر کو پتہ نہ ہو. اور نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بیماری آتی ہے تقدیر سے، تو بیماری اور شفا دونوں ہی تقدیر کا حصہ ہے. یعنی اگر بیماری تقدیر کا حصہ ہے تو شفا بھی تقدیر سے ہوتی ہے. اور جب کوئی دوا بیماری کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے، لیکن بڑھاپے اور موت کا کوئی علاج نہیں ہے. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ داء، نہیں اتاری اللہ نے کوئی بیماری، الا انزل له شفاء، مگر اللہ نے اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے، یعنی اس کی شفا کا بھی انتظام کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم بیماری کا علاج کرو لیکن حرام چیزوں سے دوا نہ کرو، یعنی علاج تو ہے لیکن حرام سے نہیں.
یہاں اصل میں امام بخاری اس نظریے کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب بیماری آئے تو صرف صبر کرو اور اپنے آپ علاج نہ کرو اور بیماری پر راضی رہو. یعنی بعض صوفیاء کا یہ خیال ہے کہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے تو پھر اس پر صبر کرو اور علاج نہ کرو کیونکہ آپ کو تکلیف پر اجر ملے گا. لیکن سنت کی پیروی میں اجر ملتا ہے, دین کی تعلیمات پر عمل کرنے میں اجر ملتا ہے. تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے, دوا موجود ہے, تو پھر بیماری پہ راضی ہو کے بیٹھ نہ جاؤ, علاج کی کوشش کرتے رہو. اور علاج کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ بیماری کی تشخیص ہو, ڈائگنوز کی جائے کہ مرض ہے کیا, مرض کیوں ہوا ہے, اور پھر اس کے مطابق علاج کیا جائے. کیونکہ بعض اوقات علاج کرتے ہیں لیکن شفا نہیں ہوتی کیونکہ یہی نہیں سمجھ آتی کہ مسئلہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہر مرض کی دوا ہے. جب کوئی دوا بیماری کے نشانے میں بیٹھ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض تندرست ہو جاتا ہے. یعنی ڈاکٹر کو ابھی یہ نہیں پتا چلا کہ کیا دینا چاہیے, اس مریض کے لیے کیا ضرورت ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ یہ دوا بنتی ہے اور وہ دیتا ہے تو مریض ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. اذن اللہ کا ہوتا ہے, توفیق بھی اللہ کی ہوتی ہے, لیکن کوشش اور محنت انسان کی ہوتی ہے. اور انسانوں کو اس علم کو پڑھنا بھی چاہیے. ڈاکٹر بننا, اس علم کو پڑھنا اگر انسانوں کے فائدے کی نیت سے ہو, اللہ کے اس حکم کے مطابق تو اجر ہی اجر ہے. وہ جتنے سال اس میں لگائے گا, جتنا تھکے گا, جتنی محنت کرے گا, اور پھر جس طرح مریضوں کو دیکھے گا, ان کا دکھ دور کرے گا, تو یہ سارے کا سارا اللہ کے حکم کے مطابق ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہر مرض کی دوا, اور جب کوئی دوا بیماری کے نشانے میں بیٹھتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض تندرست ہو جاتا ہے. تو اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ دو طریقوں سے شفا ہوتی ہے, ایک ہے دوا سے اور دوسرا ہے دعا سے. تو بیماری جب ہو تو دو چیزیں یاد رکھے, دعا اور دوا دونوں ہی کرے. اب آپ دیکھیے کہ دعائیں تو ہمیں وحی کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں, اور دوائیں جو ہیں یہ تجربات کے ذریعے بھی, اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائی ہیں. علاج کروانے کا ایک تیسرا طریقہ بھی لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ ایسا دم جھاڑ جو شریعت میں منع ہے, ایسے ٹوٹکے وغیرہ جس کا کوئی بنیاد نہیں ہے, یا محض وہم کی بنیاد پر علاج کرنا, اور غیر شرعی طریقے اختیار کرنا. مثلا کوئی پیتل کا چھلا پہن لیتا ہے, کوئی دھاگا باندھ لیتا ہے, کوئی گرے لگا کے پہن لیتا ہے, کوئی چینز پہنتا ہے. یعنی اس قسم کے جو بھی طریقے ہیں جو غیر شرعی طریقے ہیں ان سے بچنا چاہیے. کسی قبر پہ جا رہے ہیں, اس کی مٹی اٹھا رہے ہیں, کوئی جسم پہ مٹی مل رہے ہیں, اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ غیر شرعی طریقہ ہے. شرعی طریقے سے دعا اور دوا دونوں کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے, لیکن غیر شرعی طریقے سے علاج کرنے سے انسان کا ایمان بھی جاتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. دنیا میں تو علاج کیا ہوگا, آخرت ہی گما بیٹھے. تو وہ طریقے جن میں شرک پایا جاتا ہو, جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگا جاتا ہو کہ آپ ہماری مدد کریں. جیسے کہ بہت سے لوگ جب بچے پیدا نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں, کہاں لے جاتے ہیں, درگاہوں پہ لے جاتے ہیں, مزاروں پہ لے جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اولاد دی ہے. نعوذ باللہ. قرآن کیا کہتا ہے, یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَا. جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے بانٹ کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ملا کے دیتا ہے, دونوں دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے بانٹ کر دیتا نہیں دیتا. یہ اس کی تقسیم ہے, یہ اس کی مرضی ہے, یہ اس کا فیصلہ ہے. لیکن اگر اللہ نے نہیں لکھا تو کسی دربار پہ جانے, کسی درگاہ پہ جانے سے اولاد نہیں ہوگی. اس سے بچنا چاہیے. پھر اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ ما انزل اللہ داء,
نہیں اتاری اللہ نے کوئی بھی بیماری. یہ حسی بیماری بھی ہو سکتی ہے, جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے, اور روحانی بیماری بھی ہو سکتی ہے. یعنی کوئی نظر ہو سکتی ہے, کوئی جادو ہو سکتا ہے, کوئی مینٹل النس ہو سکتی ہے, کوئی ڈپریشن ہو سکتا ہے, انسان کو پریشان کرنے والی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کو النس کہیں گے. تو یہ ساری اللہ کے اذن یا تقدیر کا حصہ ہوتی ہے, اور ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی ظلم کرتا ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس بندے کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے, بعض اوقات اس کے ذریعے سے اس کی آخرت کے درجات بلند کرتا ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا جو درجہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچتا, تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی آزمائش بھیج دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو کوئی فریکچر ہو جاتا ہے, کسی کو کوئی ایسی بیماری اچانک آ جاتی ہے, اور وہ پھر اس میں صبر کرتا ہے, تو وہ فوراً ایک دم اس کا گریڈ بہت اونچا چلا جاتا ہے جو عبادت سے حاصل ہونے والا نہیں تھا. بعض اوقات انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں, میری کیا کیا غلطیاں ہیں. جب انسان صحت مند, انرجیٹک, طاقتور ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے, بھاگا دوڑا پھرتا ہے, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, اس سے گپ شپ, ہنسی کھیل, مذاق, کھانا پینا. اس کو اللہ کی یاد کم آتی ہے. لیکن جب انسان بیمار ہو کے بستر پر پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ کی یاد بہت آتی, پھر توبہ استغفار بھی بہت ہوتی, پھر دعائیں بھی بہت ہوتی. تو یہ سب چیزیں اس کے درجے بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح بیماریاں دو طرح کی ہیں, علاج بھی دو طرح کے ہیں. جیسے شروع سے میں عرض کر رہی ہوں آپ کو, قرآن شفا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو, بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے. دل کی بیماریوں کے لیے خاص طور پر قرآن شفا ہے, اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے. تو اس لیے انسان کو قرآن سے علاج کرنا چاہیے. اور پھر اس میں یہ یاد رکھیے کہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے کہ چلو ذرا کر کے دیکھتے ہیں ہوتا کہ نہیں علاج, بلکہ پورے یقین کے ساتھ علاج کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے, اس لیے علاج کرنا چاہیے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے حیث خلق الداء خلق الدواء فتداؤوا, جیسے اس نے دوا پیدا کی بیماری, ایسے ہی دوا بھی پیدا کی. دونوں اللہ کی کریشن ہے. فتداؤوا, تو تم کیا کرو, دوا کرو. دوا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں, یعنی بہت ادب سے اور سکون سے بیٹھے ہوئے تھے. چنانچہ میں نے سلام کیا اور میں بیٹھ گیا. ادھر ادھر سے بدوی لوگ آئے, آرابی. انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم علاج کر لیا کریں, ہمیں اجازت ہے ہم علاج کریں؟ آپ نے فرمایا دوا استعمال کیا کرو. بلا شبہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی مگر یہ کہ اس کی دوا پیدا کی ہے, سوائے ایک بیماری کے بڑھاپے کے, اس کی دوا نہیں ہے کوئی. پھر اسی طرح دوا سے شفا اللہ کے اذن سے ہوتی ہے, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اللہ کے اذن سے شفا ہوتی ہے. علاج کروانا اللہ کے حکم میں سے ہے. تو علاج کروانے کے کچھ اصول ہیں, یہ بھی یاد رکھیے. نمبر 1, اللہ کو شافی ماننا کہ اللہ ہی شافی. اللہم انت الشافی لا شفا الا شفاؤک. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے, اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کیا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے امسح البأس رب الناس بیدک الشفا
لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا درد کو کوئی دور کرنے والا نہیں، یعنی اس تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ طبیب تو اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نام الشافی ہے اور ایک الطبیب بھی ہے۔ ابو رمزہ کہتے ہیں میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے، یعنی مہر نبوت جو تھی، کیونکہ میں طبیب ہوں۔ آپ نے فرمایا طبیب تو اللہ ہے بلکہ تو رفیق ہے، یعنی مریض کو تسکین اور دلاسا دیتا ہے۔ اس بیماری کا طبیب تو وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اصل طبیب اور علاج کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ ہی بندوں سے تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری کس نے دور کی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، بس اس کی جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اس کی مثل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے یاد دہانی جو عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان مصیبت کے وقت اس کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں سے مصیبت دور کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے علاج کرواتے وقت دل میں کیا پکا یقین رکھنا ہے؟ شفا اللہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اس کو بھی یہ توفیق، یہ دماغ، یہ محنت، یہ سب کچھ، یہ سمجھ اللہ نے دی ہے، تو اللہ کے اذن سے شفا ہوگی۔ دوسری چیز کتاب اللہ سے علاج کرنا۔ ہم بعض اوقات صرف دوائیوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی کتاب سے بھی شفا حاصل ہو سکتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی تھی یا آپ کو دم کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، اس کا علاج کتاب اللہ کے ساتھ کرو، یعنی اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھ کر اس کو دم کرو جس سے اس کا علاج ہو۔ اللہ کی کتاب میں وہ کون سا حصہ ہے جس کا نام ہی الشفا؟ ماشاء اللہ، سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ سے علاج کیا جانا چاہیے، کیونکہ ایک سفر میں صحابہ کرام نے ایک شخص جس کو بچھو نے کاٹ دیا تھا اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ درست ہو گیا۔ پھر سورۃ البقرہ سے علاج، جیسے جادو وغیرہ کا، نظر کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ پھر معوذتین سے علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہو گئی۔ جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن کے یہ حصے خاص طور پر، پھر اسی طرح آپ نے دیکھی ہوگی کتاب منزل یا رقیہ جس کو بولتے ہیں، ان آیات میں بھی اس طرح کے معنی پائے جاتے ہیں کہ بیماری میں ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر سنت سے علاج، قرآن سے علاج اور سنت سے علاج۔ انبیاء علیہ السلام کو قلبی اور روحانی ادویات دی گئی ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ وحی جو اللہ اپنے نبیوں کو کرتا ہے اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے، اس میں وہ دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو بیماریوں سے شفا دیتی ہیں، یعنی وحی کے ذریعے صرف ڈوز اینڈ ڈونٹ سے نہیں اترے، اس میں شفا کی باتیں بھی اتری ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے جن کی طرف بڑے بڑے ڈاکٹروں کی عقل نہیں پہنچ پاتی، اور ان دوائیوں تک ان کے علوم، تجربات اور قیاسات نہیں پہنچ سکتے، اور وہ ادویہ قلبی اور روحانی ہیں۔ مثلا
تھکاوٹ کے علاج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ بتایا؟ رات کو سوتے وقت پیناڈول لے کے ساتھ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. ڈر اور خوف دور کرنے کا نسخہ. جیسے بچے بھی ڈرتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ. بس اتنا ہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. یعنی جب آپ کو ڈر لگ رہا ہو، کبھی لگا ڈر، سب کو کبھی نہ کبھی لگتا ہے، جب ڈر لگے تو تسبیح شروع کر دے سبحان اللہ و بحمدہ. اور اللہ کا ذکر ویسے بھی بچاؤ ہے، یعنی دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. جوڑوں کے درد کا علاج ہر جوڑ کا صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہوتا ہے. یعنی صبح ہم جب اٹھتے ہیں تو ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کا صدقہ نکالو. ہم عام طور پر صرف پیسے سے صدقہ نکالنا جانتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس پیسے تو نہیں ہوتے، تو پھر صدقہ کیا کرے؟ اشراق کے نفل، یعنی 2 نفل، ذرا دیر سے پڑھے تو 4، جلدی پڑھے تو اشراق. یہ 2 نفل جو ہیں یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. اسی طرح ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. تو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تسبیح کر لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے. اور اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھے تو بہت اچھا ہے، لیکن اتنا کہنا بھی کافی ہے. اسی طرح زہریلا جانور اگر کوئی ڈنگ مار جائے تو اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پہ لعنت کرے، وہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو. پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور آپ اس پر ملتے جا رہے تھے اور یہ صورتیں پڑھ رہے تھے قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اس بچھو کی کاٹنے کی جگہ پر پانی اور نمک لگا کے یہ صورتیں پڑھ کے دم کر رہے تھے. تیسری چیز طب نبوی سے علاج کرانا، جس میں سب سے پہلے حجامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے میں، نہیں حجامہ کرانے میں، یا شہد پینے میں، یا آگ سے داغنے میں ہے. اور اگر وہ مرض کے مطابق ہو، یعنی اگر وہ مرض کے مطابق ہو، حجامہ ایسا کیا کہ بیماری کے مطابق ہے پھر علاج فائدہ دے گا. اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا. پھر اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت ہے جس نے چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخوں کو حجامہ کرایا اسے ہر بیماری سے شفا ہو جائے گی. پھر کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. کلونجی کے تیل پر شرعی دم کر کے اس کو رکھ لیں اور جہاں کہیں تکلیف ہو اس کے اوپر لگائیں اور کھلائیں بھی. اس دفعہ میں نے تجربہ کیا، میں کراچی گئی تو جاتے ہی مجھے رستے میں جیسے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی آگے گئی تو مجھے تھوڑا فلو ہو گیا. اور میرا جب ایک دفعہ فلو ہوتا ہے تو بہت ٹائم لیتا ہے اور بہت زیادہ ایک طرح سے مشکل میں ڈال دیتا. تو اللہ نے دل میں ڈالا، میں نے شہد میں کلونجی کا تیل ملایا، مکس کیا اور اس کا تھوڑا تھوڑا لینا شروع کر دیا. الحمدللہ تیسرے دن مجھے اللہ نے آرام دے دیا اور اس کے دوران پڑھاتی بھی رہی، سب کام کرتی رہی. ورنہ میری بیماری میں تو مجھے لازماً لیٹنا پڑتا اور بہت تکلیف ہوتی. لیکن اللہ ہی نے دل میں ڈالا، کیونکہ جب میں وہاں پہنچی تو انہوں نے میرے لیے بالکل فریش کلونجی کا آئل نکلوا کے رکھا ہوا تھا کمرے میں. تو اس میں میری نظر پڑی اور شہد بھی رکھا ہوا تھا، تو ان کو دونوں کو ملایا اور اس سے علاج شروع کر دیا. تو الحمدللہ کوئی دوا نہیں لینی پڑی، کچھ نہیں، اللہ نے اسی سے شفا دی. کیونکہ شہد میں بھی شفا ہے، کلونجی میں بھی، اور دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو پھر نور علی نور. شہد کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے فیہ شفاء للناس، کہ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے، پچھنے لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغ لگانے میں.
اور میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگانے میں منع کرتا ہوں. پھر آب زمزم. زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے، یعنی جس نیت سے آپ اس کو پیئیں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر، اس پلانٹ پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے. یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے. پھر پانی سے علاج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوا تھا تو آپ نے لوگوں کو کیا حکم دیا تھا کہ پانی کا ٹب بھرے اور آپ کے اوپر پھر پانی ڈالا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے. سردیوں میں obviously نہیں، لیکن یہ کہ گرمیوں میں ٹھنڈے سے مراد اس زمانے میں فریج نہیں تھے اور نہ فریزر تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے رات کا پانی ہوتا ہے ٹھنڈا. پھر زیتون کا تیل. زیتون کا تیل بھی بہت فائدے کی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت سے ہے. یعنی زیتون پی بھی سکتے ہیں، خصوصاً جن کو ڈرائی کاف ہوتی ہے. اگر تھوڑا سا صبح نہار میں زیتون کے تیل کی چمچی چائے والی اگر پی لے تو الحمدللہ گلے کو سکون بھی ملتا ہے اور خشکی بھی دور ہو جاتی ہے. کھانسی کو بہت فائدہ دیتا ہے. پھر بیری کے پتوں سے علاج، خاص طور پر اگر نظر لگ جائے یا ویسے ہی بیماری ہو کوئی تو بیری کے 7 پتے لے کر تازہ فریش. آپ کے شہر میں بیری ہوتی ہے؟ ہاں، ایک ہوتا ہے بیر نہیں بیری، جو چھوٹے بیر ہوتے ہیں نا اس کے پتے. کم از کم 7 پتے لے لیں. اگر زیادہ بھی لے لیں کوئی حرج نہیں، لیکن کم سے کم 7 پتے ہونے چاہیے اس کے. ان کو آپ کوٹ لیں یا پیس لیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پلاسٹک کا وہ ہوتا ہے نا لفافہ، اس کے اندر رکھ کے اس کو ڈبل کر کے اس کے اوپر سل کا بٹا جو ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز اس سے آپ مارتے جائیں تو وہ سارا کرش ہو جاتا ہے. اصل میں اس کو کرش کرنا ہوتا ہے پتوں کو. پھر اس کو پانی میں ملا دیں. آپ اس کا جوشاندہ بھی بنا سکتے ہیں، ابال بھی سکتے ہیں، اس سے سارا رس نکل آتا ہے. اور اگر نہیں ابالنا چاہتے تو بھی وہ پانی کے اندر ایسے ہی ہے جیسے آپ لیمو پانی بناتے ہیں نا، تو کچھ لوگ اس میں منٹ پودینہ ڈال دیتے ہیں. تو اسی طرح وہ کچھ اور نہیں ڈالنا، خالی پانی کے اندر پتے کوٹ کے وہ ڈال دینے. اور پھر اس کے بعد اس پر آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، تینوں کل یہ پڑھیں. یعنی سورۃ فاتحہ سے شروع کر لیں، آیت الکرسی پڑھیں اور تینوں کل پڑھ لیں. بس اتنا بھی کافی ہے. اور اگر لمبا رقیہ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ اونچی آواز میں پڑھ کے اس پر دم کر لیں. اسی پانی میں سے 3 گھونٹ پی لیں، 3 سانس جیسے ہوتا ہے نا، پیتے ایک پیتے دوسری دفعہ تیسری دفعہ، صرف نہیں، پیٹ بھر کے پی لیں آپ بے شک. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پتے چھوٹے چھوٹے گلے میں آئے تو آپ اس کو چھان کر بھی پی سکتے ہیں. اور باقی جو پانی ہے اس کو زیادہ بالٹی میں ملا کر غسل کر لیں، یعنی نہانے میں اس کو استعمال کر لیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب نہا چکے تو آخر میں سارے جسم کو اس پانی سے دھو لیں. تو یہ بھی جس بیماری کے ختم ہونے کی نیت سے آپ کریں گے، ہر ایک کی بیماری الگ ہوتی ہے نا، تو یہ صرف کسی ایک خاص بیماری کے لیے نہیں، کسی بھی بیماری کے لیے فائدہ مند ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کو جادو کی وجہ سے، جن ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تعلقات ٹھیک نہ ہوں اور ان کو مشکل پیش آ رہی ہو. کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو یعنی قرآن تو بیچ میں نہیں آیا نا، وہ تو اس کا اثر آیا. پھر اسی طرح جنگلی بکری کے گوشت سے علاج، پھر عود ہندی سے، پھر تلبینہ، مہندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں زخم ہوتا یا کانٹا چبھ جاتا تو آپ زخم والی جگہ پر مہندی لگا لیتے تھے تو اس سے وہ اس کو صاف کر دیتی. لیکن ممنوع ہے کچھ علاج جیسے شرکیہ دم، شرکیہ چیزیں. پھر اسی طرح حرام ادویات، حرام میں شفا نہیں، حرام بذات خود بیماری کا باعث ہوتا ہے. باب ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. باب اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو. ہر بیماری کا علاج موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو یا کسی ڈاکٹر کو پتہ نہ ہو. اور نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟
بیماری آتی ہے تقدیر سے، تو بیماری اور شفا دونوں ہی تقدیر کا حصہ ہے. یعنی اگر بیماری تقدیر کا حصہ ہے تو شفا بھی تقدیر سے ہوتی ہے. اور جب کوئی دوا بیماری کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے، لیکن بڑھاپے اور موت کا کوئی علاج نہیں ہے. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء، نہیں اتاری اللہ نے کوئی بیماری، الا انزل له شفاء، مگر اللہ نے اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے، یعنی اس کی شفا کا بھی انتظام کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم بیماری کا علاج کرو لیکن حرام چیزوں سے دوا نہ کرو، یعنی علاج تو ہے لیکن حرام سے نہیں. یہاں اصل میں امام بخاری اس نظریے کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب بیماری آئے تو صرف صبر کرو اور اپنے آپ علاج نہ کرو اور بیماری پر راضی رہو. یعنی بعض صوفیاء کا یہ خیال ہے کہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے تو پھر اس پر صبر کرو اور علاج نہ کرو کیونکہ آپ کو تکلیف پر اجر ملے گا، لیکن سنت کی پیروی میں اجر ملتا ہے، دین کی تعلیمات پر عمل کرنے میں اجر ملتا ہے. تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے، دوا موجود ہے، تو پھر بیماری پہ راضی ہو کے بیٹھ نہ جاؤ، علاج کی کوشش کرتے رہو. اور علاج کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ بیماری کی تشخیص ہو، ڈائگنوز کی جائے کہ مرض ہے کیا، مرض کیوں ہوا ہے، اور پھر اس کے مطابق علاج کیا جائے. کیونکہ بعض اوقات علاج کرتے ہیں لیکن شفا نہیں ہوتی کیونکہ یہی نہیں سمجھ آتی کہ مسئلہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہر مرض کی دوا ہے. جب کوئی دوا بیماری کے نشانے میں بیٹھ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض تندرست ہو جاتا ہے. یعنی ڈاکٹر کو ابھی یہ نہیں پتا چلا کہ کیا دینا چاہیے، اس مریض کے لیے کیا ضرورت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ یہ دوا بنتی ہے اور وہ دیتا ہے تو مریض ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. اذن اللہ کا ہوتا ہے، توفیق بھی اللہ کی ہوتی ہے، لیکن کوشش اور محنت انسان کی ہوتی ہے. اور انسانوں کو اس علم کو پڑھنا بھی چاہیے. ڈاکٹر بننا، اس علم کو پڑھنا اگر انسانوں کے فائدے کی نیت سے ہو، اللہ کے اس حکم کے مطابق تو اجر ہی اجر ہے. وہ جتنے سال اس میں لگائے گا، جتنا تھکے گا، جتنی محنت کرے گا، اور پھر جس طرح مریضوں کو دیکھے گا، ان کا دکھ دور کرے گا، تو یہ سارے کا سارا اللہ کے حکم کے مطابق ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہر مرض کی دوا، اور جب کوئی دوا بیماری کے نشانے میں بیٹھتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض تندرست ہو جاتا ہے. تو اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ دو طریقوں سے شفا ہوتی ہے، ایک ہے دوا سے اور دوسرا ہے دعا سے. تو بیماری جب ہو تو دو چیزیں یاد رکھے، دعا اور دوا دونوں ہی کریں. اب آپ دیکھیے کہ دعائیں تو ہمیں وحی کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں، اور دوائیں جو ہیں یہ تجربات کے ذریعے بھی، اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائی ہیں. علاج کروانے کا ایک تیسرا طریقہ بھی لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ ایسا دم جھاڑ جو شریعت میں منع ہے، ایسے ٹوٹکے وغیرہ جس کا کوئی بنیاد نہیں ہے، یا محض وہم کی بنیاد پر علاج کرنا اور غیر شرعی طریقے اختیار کرنا. مثلاً کوئی پیتل کا چھلا پہن لیتا ہے، کوئی دھاگا باندھ لیتا ہے، کوئی گرے لگا کے پہن لیتا ہے، کوئی چینز پہنتا ہے. یعنی اس قسم کے جو بھی طریقے ہیں جو غیر شرعی طریقے ہیں ان سے بچنا چاہیے. کسی قبر پہ جا رہے ہیں، اس کی مٹی اٹھا رہے ہیں،
کوئی جسم پہ مٹی مل رہے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ غیر شرعی طریقہ ہے. شرعی طریقے سے دعا اور دوا دونوں کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن غیر شرعی طریقے سے علاج کرنے سے انسان کا ایمان بھی جاتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. دنیا میں تو علاج کیا ہوگا، آخرت ہی گما بیٹھے. تو وہ طریقے جن میں شرک پایا جاتا ہو، جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگا جاتا ہو کہ آپ ہماری مدد کریں. جیسے کہ بہت سے لوگ جب بچے پیدا نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں، کہاں لے جاتے ہیں، درگاہوں پہ لے جاتے ہیں، مزاروں پہ لے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اولاد دی ہے. نعوذ باللہ. قرآن کیا کہتا ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانٹ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا کے دیتا ہے، دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانٹ کر دیتا نہیں دیتا. یہ اس کی تقسیم ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. لیکن اگر اللہ نے نہیں لکھا تو کسی دربار پہ جانے، کسی درگاہ پہ جانے سے اولاد نہیں ہوگی. اس سے بچنا چاہیے. پھر اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ ما انزل اللہ داء، نہیں اتاری اللہ نے کوئی بھی بیماری. یہ حسی بیماری بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور روحانی بیماری بھی ہو سکتی ہے. یعنی کوئی نظر ہو سکتی ہے، کوئی جادو ہو سکتا ہے، کوئی مینٹل النس ہو سکتی ہے، کوئی ڈپریشن ہو سکتا ہے، انسان کو پریشان کرنے والی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کو النس کہیں گے. تو یہ ساری اللہ کے اذن یا تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، اور ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی ظلم کرتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس بندے کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے. بعض اوقات اس کے ذریعے سے اس کی آخرت کے درجات بلند کرتا ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا جو درجہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی آزمائش بھیج دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو کوئی فریکچر ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی ایسی بیماری اچانک آ جاتی ہے، اور وہ پھر اس میں صبر کرتا ہے تو وہ فوراً ایک دم اس کا گریڈ بہت اونچا چلا جاتا ہے جو عبادت سے حاصل ہونے والا نہیں تھا. بعض اوقات انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، میری کیا کیا غلطیاں ہیں. جب انسان صحت مند، انرجیٹک، طاقتور ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے، بھاگا دوڑا پھرتا ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس سے گپ شپ، ہنسی کھیل مذاق، کھانا پینا. اس کو اللہ کی یاد کم آتی ہے. لیکن جب انسان بیمار ہو کے بستر پر پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ کی یاد بہت آتی، پھر توبہ استغفار بھی بہت ہوتی، پھر دعائیں بھی بہت ہوتی. تو یہ سب چیزیں اس کے درجے بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح بیماریاں دو طرح کی ہیں، علاج بھی دو طرح کے ہیں. جیسے شروع سے میں عرض کر رہی ہوں آپ کو، قرآن شفا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے. دل کی بیماریوں کے لیے خاص طور پر قرآن شفا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے. تو اس لیے انسان کو قرآن سے علاج کرنا چاہیے. اور پھر اس میں یہ یاد رکھیے کہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے کہ چلو ذرا کر کے دیکھتے ہیں ہوتا کہ نہیں علاج، بلکہ پورے یقین کے ساتھ علاج کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے، اس لیے علاج کرنا چاہیے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، حیث خلق الداء خلق الدواء فتداؤوا. جیسے اس نے دوا پیدا کی بیماری، ایسے ہی دوا بھی پیدا کی. دونوں اللہ کی کریشن ہے. فتداؤوا، تو تم کیا کرو، دوا کرو. دوا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسامہ بن شریک کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے
گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی بہت ادب سے اور سکون سے بیٹھے ہوئے تھے. چنانچہ میں نے سلام کیا اور میں بیٹھ گیا. ادھر ادھر سے بدوی لوگ آئے، آرابی. انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم علاج کر لیا کریں؟ ہمیں اجازت ہے ہم علاج کریں؟ آپ نے فرمایا، دوا استعمال کیا کرو. بلا شبہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی مگر یہ کہ اس کی دوا پیدا کی ہے، سوائے ایک بیماری کے بڑھاپے کے، اس کی دوا نہیں ہے کوئی. پھر اسی طرح دوا سے شفا اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اللہ کے اذن سے شفا ہوتی ہے. علاج کروانا اللہ کے حکم میں سے ہے. تو علاج کروانے کے کچھ اصول ہیں، یہ بھی یاد رکھیے. نمبر 1، اللہ کو شافی ماننا کہ اللہ ہی شافی. اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور شفا اللہ کے ہاتھ پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کیا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت. اے لوگوں کے رب، تکلیف دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا درد کو کوئی دور کرنے والا نہیں، یعنی اس تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ طبیب تو اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نام الشافی ہے اور ایک الطبیب بھی ہے. ابو رمفہ کہتے ہیں، میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے، یعنی مہر نبوت جو تھی، کیونکہ میں طبیب ہوں. آپ نے فرمایا، طبیب تو اللہ ہے بلکہ تو رفیق ہے، یعنی مریض کو تسکین اور دلاسا دیتا ہے. اس بیماری کا طبیب تو وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. تو اصل طبیب اور علاج کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. اللہ ہی بندوں سے تکلیفوں کو دور کرتا ہے. ایوب علیہ السلام کی بیماری کس نے دور کی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، بس اس کی جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اس کی مثل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے یاد دہانی جو عبادت کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان مصیبت کے وقت اس کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں سے مصیبت دور کر دیتا ہے. تو سب سے پہلے علاج کرواتے وقت دل میں کیا پکا یقین رکھنا ہے؟ شفا اللہ دیتا ہے. ڈاکٹر ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اس کو بھی یہ توفیق، یہ دماغ، یہ محنت، یہ سب کچھ، یہ سمجھ اللہ نے دی ہے. تو اللہ کے اذن سے شفا ہوگی. دوسری چیز، کتاب اللہ سے علاج کرنا. ہم بعض اوقات صرف دوائیوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی کتاب سے بھی شفا حاصل ہو سکتی ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی تھی یا آپ کو دم کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا، عالجیہا بکتاب اللہ، اس کا علاج کتاب اللہ کے ساتھ کرو، یعنی اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھ کر اس کو دم کرو جس سے اس کا علاج ہو. اللہ کی کتاب میں وہ کون سا حصہ ہے جس کا نام ہی الشفا؟ ماشاء اللہ، سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ سے علاج کیا جانا چاہیے، کیونکہ ایک سفر میں صحابہ کرام نے ایک شخص جس کو بچھو نے کاٹ کیا تھا اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ درست ہو گیا. پھر سورۃ البقرہ سے علاج، جیسے جادو وغیرہ کا، نظر کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے.
اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے. اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے. پھر معوذتین سے علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہو گئی. جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو چھوڑ دیا. تو قرآن کے یہ حصے خاص طور پر. پھر اسی طرح آپ نے دیکھی ہوگی کتاب منزل یا رقیہ جس کو بولتے ہیں، ان آیات میں بھی اس طرح کے معنی پائے جاتے ہیں کہ بیماری میں ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. پھر سنت سے علاج، قرآن سے علاج اور سنت سے علاج. انبیاء علیہ السلام کو قلبی اور روحانی ادویات دی گئی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ وحی جو اللہ اپنے نبیوں کو کرتا ہے اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے. اس میں وہ دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو بیماریوں سے شفا دیتی ہیں. یعنی وحی کے ذریعے صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس ہی نہیں اترے، اس میں شفا کی باتیں بھی اتری ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے جن کی طرف بڑے بڑے ڈاکٹروں کی عقل نہیں پہنچ پاتی، اور ان دوائیوں تک ان کے علوم، تجربات اور قیاسات نہیں پہنچ سکتے. اور وہ ادویہ قلبی اور روحانی ہیں. مثلا تھکاوٹ کے علاج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ بتایا؟ رات کو سوتے وقت پیناڈول لے کے سوتے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. ڈر اور خوف دور کرنے کا نسخہ، جیسے بچے بھی ڈرتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ. بس اتنا ہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. یعنی جب آپ کو ڈر لگ رہا ہو، کبھی لگا ڈر، سب کو کبھی نہ کبھی لگتا ہے، جب ڈر لگے تو تسبیح شروع کر دے سبحان اللہ و بحمدہ. اور اللہ کا ذکر ویسے بھی بچاؤ ہے، یعنی دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. جوڑوں کے درد کا علاج ہر جوڑ کا صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہوتا ہے. یعنی صبح ہم جب اٹھتے ہیں تو ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کا صدقہ نکالو. ہم عام طور پر صرف پیسے سے صدقہ نکالنا جانتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس پیسے تو نہیں ہوتے، تو پھر صدقہ کیا کرے؟ اشراق کے نفل، یعنی 2 نفل، ذرا دیر سے پڑھے تو 4، جلدی پڑھے تو اشراق. یہ 2 نفل جو ہیں یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. اسی طرح ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. تو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تسبیح کر لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے. اور اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھے تو بہت اچھا ہے، لیکن اتنا کہنا بھی کافی ہے. اسی طرح زہریلا جانور اگر کوئی ڈنگ مار جائے تو اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پہ لعنت کرے، وہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو. پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور آپ اس پر ملتے جا رہے تھے اور یہ سورتیں پڑھ رہے تھے، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اس بچھو کی کاٹنے کی جگہ پر پانی اور نمک لگا کے یہ سورتیں پڑھ کے دم کر رہے تھے. تیسری چیز طب نبوی سے علاج کرانا، جس میں سب سے پہلے حجامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے میں، نہیں حجامہ کرانے میں، یا شہد پینے میں، یا آگ سے داغنے میں ہے. اور اگر وہ مرض کے مطابق ہو، یعنی اگر وہ مرض کے مطابق ہو، حجامہ ایسا کیا کہ بیماری کے مطابق ہے پھر علاج فائدہ دے گا، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا. پھر اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت ہے جس نے چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخوں کو حجامہ کرایا اسے ہر بیماری سے شفا ہو جائے گی. پھر کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. کلونجی کے تیل پر شرعی دم کر کے اس کو رکھ لیں
اور جہاں کہیں تکلیف ہو اس کے اوپر لگائیں اور کھلائیں بھی. اس دفعہ میں نے تجربہ کیا, میں کراچی گئی تو جاتے ہی مجھے رستے میں جیسے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی آگے گئی تو مجھے تھوڑا فلو ہو گیا. اور میرا جب ایک دفعہ فلو ہوتا ہے تو بہت ٹائم لیتا ہے اور بہت زیادہ ایک طرح سے مشکل میں ڈال دیتا. تو اللہ نے دل میں ڈالا, میں نے شہد میں کلونجی کا تیل ملایا, مکس کیا اور اس کا تھوڑا تھوڑا لینا شروع کر دیا. الحمدللہ تیسرے دن مجھے اللہ نے آرام دے دیا اور اس کے دوران پڑھاتی بھی رہی, سب کام کرتی رہی. ورنہ میری بیماری میں تو مجھے لازماً لیٹنا پڑتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی, لیکن اللہ نے دل میں ڈالا. کیونکہ جب میں وہاں پہنچی تو انہوں نے میرے لیے بالکل فریش کلونجی کا آئل نکلوا کے رکھا ہوا تھا کمرے میں, تو اس میں میری نظر پڑی اور شہد بھی رکھا ہوا تھا, تو ان کو دونوں کو ملایا اور اس سے علاج شروع کر دیا. تو الحمدللہ کوئی دوا نہیں لینی پڑی, کچھ نہیں, اللہ نے اسی سے شفا دی. کیونکہ شہد میں بھی شفا ہے, کلونجی میں بھی, اور دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو پھر نور علی نور. شہد کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے فیہ شفاء للناس, کہ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے, پچھنے لگوانے میں, شہد پینے میں اور آگ سے داغ لگانے میں, اور میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگانے میں منع کرتا ہوں. پھر آب زمزم, زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے, یعنی جس نیت سے آپ اس کو پیئیں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر, اس پلانٹ پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے, یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے. پھر پانی سے علاج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوا تھا تو آپ نے لوگوں کو کیا حکم دیا تھا کہ پانی کا ٹب بھرے اور آپ کے اوپر پھر پانی ڈالا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے. سردیوں میں obviously نہیں, لیکن یہ کہ گرمیوں میں, ٹھنڈے سے مراد اس زمانے میں فریج نہیں تھے اور نہ فریزر تھے, اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے رات کا پانی ہوتا ہے ٹھنڈا. پھر زیتون کا تیل, زیتون کا تیل بھی بہت فائدے کی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ, بے شک یہ مبارک درخت سے ہے. یعنی زیتون پی بھی سکتے ہیں, خصوصاً جن کو ڈرائی کاف ہوتی ہے, اگر تھوڑا سا صبح نہار میں زیتون کے تیل کی چمچی چائے والی اگر پی لے تو الحمدللہ گلے کو سکون بھی ملتا ہے اور خشکی بھی دور ہو جاتی ہے, کھانسی کو بہت فائدہ دیتا ہے. پھر بیری کے پتوں سے علاج, خاص طور پر اگر نظر لگ جائے یا ویسے ہی بیماری ہو کوئی, تو بیری کے 7 پتے لے کر تازہ فریش, آپ کے شہر میں بیری ہوتی ہے, ہاں ایک ہوتا ہے بیر نہیں بیری, جو چھوٹے بیر ہوتے ہیں نا اس کے پتے, کم از کم 7 پتے لے لیں, اگر زیادہ بھی لے لیں کوئی حرج نہیں, لیکن کم سے کم 7 پتے ہونے چاہیے اس کے. ان کو آپ کوٹ لیں یا پیس لیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پلاسٹک کا وہ ہوتا ہے نا لفافہ, اس کے اندر رکھ کے اس کو ڈبل کر کے اس کے اوپر سل کا بٹا جو ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز, اس سے آپ مارتے جائیں تو وہ سارا کرش ہو جاتا ہے. اصل میں اس کو کرش کرنا ہوتا ہے پتوں کو. پھر اس کو پانی میں ملا دیں. آپ اس کا جوشاندہ بھی بنا سکتے ہیں, ابال بھی سکتے ہیں, اس سے سارا رس نکل آتا ہے. اور اگر نہیں ابالنا چاہتے تو بھی وہ پانی کے اندر ایسے ہی ہے جیسے آپ لیمو پانی بناتے ہیں نا, تو کچھ لوگ اس میں منٹ پودینہ ڈال دیتے ہیں, تو اسی طرح وہ کچھ اور نہیں ڈالنا, خالی پانی کے اندر پتے کوٹ کے وہ ڈال دینے. اور پھر اس کے بعد اس پر آیت الکرسی, سورۃ الفاتحہ, تینوں کل یہ پڑھیں. یعنی سورۃ فاتحہ سے شروع کر لیں, آیت الکرسی پڑھیں اور تینوں کل پڑھ لیں, بس اتنا بھی کافی ہے. اور اگر لمبا رقیہ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ اونچی آواز میں پڑھ کے اس پر دم کر لیں. اسی پانی میں سے 3 گھونٹ پی لیں, 3 سانس جیسے ہوتا ہے نا, پیتے ایک پیتے دوسری دفعہ تیسری دفعہ, صرف نہیں, پیٹ بھر کے پی لیں آپ بے شک. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پتے چھوٹے چھوٹے گلے میں آئے تو آپ اس کو چھان کر بھی پی سکتے ہیں. اور باقی جو پانی ہے اس کو زیادہ بالٹی میں ملا کر غسل کر لیں, یعنی نہانے میں اس کو استعمال کر لیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب نہا چکے تو آخر میں سارے جسم کو اس پانی سے دھو لیں. تو یہ بھی جس بیماری کے ختم ہونے کی نیت سے آپ کریں گے, ہر ایک کی بیماری الگ ہوتی ہے نا, تو یہ صرف کسی ایک خاص بیماری کے لیے نہیں, کسی بھی بیماری کے لیے فائدہ مند ہے.
اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کو جادو کی وجہ سے، جن ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تعلقات ٹھیک نہ ہوں اور ان کو مشکل پیش آ رہی ہو. کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو یعنی قرآن تو بیچ میں نہیں آیا نا، وہ تو اس کا اثر آیا. پھر اسی طرح جنگلی بکری کے گوشت سے علاج، پھر عود ہندی سے، پھر تلبینہ، مہندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں زخم ہوتا یا کانٹا چبھ جاتا تو آپ زخم والی جگہ پر مہندی لگا لیتے تھے، تو اس سے وہ اس کو صاف کر دیتی. لیکن ممنوع ہے کچھ علاج، جیسے شرکیہ دم، شرکیہ چیزیں. پھر اسی طرح حرام ادویات، حرام میں شفا نہیں، حرام بذات خود بیماری کا باعث ہوتا ہے.